गुनाह बताया गया है कि ये लोग जो हैं कुफार की तरफ अपनी पींगे बढ़ाते हैं। उलाइक अल्लज़ीना लअनहुमुल्लाह, एक दफा फिर लानत की बात आ गई। उलाइक अल्लज़ीना लअनहुमुल्लाह, और जिनकी ये हरकतें होती हैं ना, ये हैं वो लोग जो अल्लाह की रहमत से दूरी की हालत में है। उलाइक अल्लज़ीना, ये वो लोग हैं, लअनहुमुल्लाह, जिनके ऊपर अल्लाह ने लानत कर दी, यानी अपनी रहमत से दूर कर दिया। वमन यलअनिल्लाहु, अल्लाह अकबर, जिसको अल्लाह अपनी रहमत से दूर कर दे, जिस पर अल्लाह ताला लानत फरमा दे, क्या मतलब, अल्लाह ताला उसको अपनी रहमत से दूर कर दे, फलन तजिद लहू नसीरा, तो फिर तुम उसको कौन, फलन तजिद लहू, तू नहीं पाएगा उसके लिए किसी को भी मददगार। उसका मददगार कौन होगा? ये लानत के हालत में जो शख्स चला जाता है, गोया अल्लाह की तरफ से उसकी मदद खत्म हो जाती है। अच्छा, मैं ये अर्ज कर रहा था कि लानत जो है अल्लाह की तरफ से, लानत असल में रहमत से दूरी की हालत है, और जब कोई इंसान किसी दूसरे पर लानत करता है तो वो असल में फिटकार की बद्दुआ है। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये करने से मना फरमाया। आपने फरमाया लानत ना किया करो किसी पर, इसलिए कि लानत जो है, जब कोई शख्स किसी के ऊपर लानत कर देता है तो ये मरती नहीं है, खत्म नहीं होती, ये आसमानों को चढ़ जाती। लानत एक दफा आपने किसी पर कर दी तो वो आसमानों को चढ़ जाती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आसमान के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, ये चढ़ नहीं सकती ऊपर, ये रास्ता ढूंढती फिरती है, कभी उधर कभी उधर। तो फरिश्ते अल्लाह ताला को बताते हैं कि ये लानत फिरती है, इसका क्या करना है? तो अल्लाह ताला फिर उसको पूछते हैं कि ये किसने, जिसने जिस पर लानत की है, जिस शख्स पर लानत की गई है, अगर तो वो शख्स लानत का मुस्तहिक है वाकई, यानी अल्लाह की रहमत से दूरी का मुस्तहिक है, तो फिर ये लानत उस पर डाल दो, उसी शख्स पर जिस पर की गई है। और अगर वो मुस्तहिक नहीं है तो फिर वापस उसी शख्स पर डाल दो जिसने ये लानत की है। अल्लाह अकबर। इसलिए ये इतना खतरनाक मामला है कि आप किसी के ऊपर लानत करते हैं तो ये अल्लाह न खास्ता आपके ऊपर भी पड़ सकती है, इसलिए किसी पर नहीं लानत करनी चाहिए। तो अल्लाह ताला जो बार बार लानत की बात फरमाता है तो इसका मतलब वो रहमत से दूरी की हालत है, और ये नतीजतन होती है, ये इब्तिदान नहीं होती, ये नतीजतन होती है कि लोगों के करतूत ऐसे होते हैं जिसके नतीजे में अल्लाह ताला उनको अपनी रहमत से दूर कर देता है। मगर ना, अल्लाह की रहमत तो हर चीज पर वसी है, व रहमती वसिअत कुल्ला शैइन, अल्लाह की रहमत तो हर चीज पर वसी है। लेकिन कोई शख्स जब अल्लाह की रहमत से इस्तेफादा ही नहीं करता, फायदा ही नहीं उठाता, और वो हट धर्मी के रस्ते पर चलता ही रहता है, बगावत के रस्ते से बाज नहीं आता, तो बिल आखिर अल्लाह की रहमत से दूर हो जाता है। और जो दूर हो गया, फलन तजिद लहू नसीरा, तो फिर आपको उनका कोई मददगार नहीं मिलेगा। अम लहुम नसीब मिनल मुल्क, सुभान अल्लाह। अब ये उन्हीं के किरदार को, एक तो दावत इस्लाम दे दी गई, मैंने अर्ज किया कि आयत नंबर 44 से लेकर 57 तक, और साथ ही साथ उनका किरदार बयान किया जा रहा। उनके किरदार को के ऊपर पूरा उनको वाजे करके, उनके मुख्तलिफ पहलू बयान करके, उनके जाम बातिल का पोल भी खोला है, और पूरी तरह उनके किरदार की जो बुराई है वो सामने रखी है। अम लहुम नसीबुम मिनल मुल्क, ये अपने आप को किस बुनियाद पर बड़ा समझते हैं? अम लहुम नसीबुम मिनल मुल्क, क्या उनका कोई अल्लाह की बादशाहत में हिस्सा है? अल्लाह अकबर। अम या के लिए भी आता है, अम क्या के लिए भी आता है, अम बल के लिए भी आता है। तो अल्लाह ताला, ये बात है सवालिया अंदाज में, लेकिन ये इसको कहते हैं इस्तिफहाम इनकारी। जाहिर है उनका बादशाहत में कोई हिस्सा नहीं है, तो ये जो कुछ हरकतें कर रहे हैं, क्या उनका कोई बादशाहत में हिस्सा है? अम लहुम नसीबुम मिनल मुल्क, क्या उनका कोई बादशाहत में हिस्सा है? ये इस्तिफहाम इनकारी, यानी उनका बादशाहत में कोई हिस्सा नहीं। फाइदन, अगर इनका बादशाहत में हिस्सा होता, इनको कोई ममलकत मिल जाती, इनको कोई बादशाहत मिल जाती, और अल्लाह की बादशाहत में इनका कोई हिस्सा होता, अल्लाह अकबर, सल्तनत के अंदर, फाइदन, तो फिर उस वक्त ये कैसे होते? इनका किरदार ये है, ला युतून नासा नकीरा, ये बदबख्त इतने कंजूस और इतने बखील है, अल्लाह अकबर, कि ये लोगों को एक जर्रा भर कोई चीज ना देते। नकीर, यहां पे एक दफा फिर मिसाल दी गई है फतील की तरह, खजूर की गुठली की। खजूर की गुठली के कट के अंदर जो धागा होता है उसको तो फतील कहते हैं, और खजूर की गुठली के कट के दूसरी साइड पे एक छोटा सा नुक्ता होता है, जैसे चिड़िया ने चोंच मारी हुई हो, बिल्कुल छोटा सा नुक्ता, उस छोटे से नुक्ते को नकीर कहते हैं। तो फरमाया अगर इनको बादशाहत मिल जाए
اور اللہ کی بادشاہت میں ان کو حصہ مل جائے تو یہ تو کسی کو ایک نقیر کے برابر بھی کوئی چیز نہ دیتے. اتنے بخیل اور حاسد لوگ ہیں. ام یحسدون الناس, یہ تو لوگوں کے ساتھ حسد کرتے ہیں. اب دیکھیں, ایک بخیلی ہوتی ہے, ایک حسد ہوتا ہے, ایک شح ہوتا ہے. تین اصطلاحات قرآن میں استعمال ہوئی, شح, بخل اور حسد. شح دل کی کیفیت کا نام ہے کہ جو انسان کو بخیلی پر ابھارتی ہے. بخل چیزوں کو روک لینے کا نام ہے. آپ اللہ کی نعمت کو لوگوں کے لیے روک لیں, لوگوں کو نہ دیں, یہ بخل ہے. اور پیچھے ہم پڑھ آئے ہیں الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل. ان کا سسٹم ہی ایسا ہے, یہ خود بھی اپنی نعمتوں کو روک لے رکھتے ہیں اور دوسروں کو بھی کہتے ہیں روک لو, لوگوں کو نہ دو, چاہے وہ علم کی بات ہو, چاہے دولت کی بات ہو, چاہے وہ مالی معاملات ہوں, چاہے وقت کی بات ہو. اللہ کی دی ہوئی ساری نعمتیں, ان کو روک لینا, لوگوں کو فائدہ نہ ہو, یہ بخیلی ہے. اس بخیلی پر جو چیز ابھارتی ہے وہ شح ہے, شح نفس. لہذا فرمایا ومن یوق شح نفسی فاولئک هم المفلحون. جو دل کی بخیلی, گویا شح دل کی بخیلی ہوتی ہے, اور جو بخل ہوتا ہے یہ اپنی نعمتوں کو عملاً روک لینا ہے. حسد جو ہے یہ اس سے بھی بڑھ کر, حسد یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ آئے کہ اس کو جو نعمت ملی ہے نا وہ چھن جائے, اس کی ملی ہوئی نعمت چھن جائے. ایک تو یہ ہے کہ آپ نے روک لی, ایک یہ ہے کہ اس کو ملی ہوئی نعمت چھن جائے. لہذا حسد بخل سے ایک اگلی ڈگری کا نام ہے, اگلے درجے کی بخیلی ہے حسد. لیکن حسد اور بخل میں ایک بات کامن ہے, یعنی یہ بات کامن ہے ان دونوں میں کہ نعمت دینی نہیں ہے کسی کو, روک لینا یا اس کی نعمت جو ہے وہ بھی چھن جائے. ظاہر ہے آپ کے ہاتھ میں تو نہیں ہے کہ وہ چھن جائے, آدمی خواہش ہی کر سکتا ہے کہ وہ چھن جائے. تو دوسرے کی نعمت چھن جانا یہ اگلا مرحلہ ہے حسد کا. لیکن حسد کا پہلا سٹیپ وہی ہے کہ نعمت کو دوسرے کے اوپر روک رکھنا, وہی بخل ہے. حسد اور بخل کا یہ گویا مشترکہ نقطہ ہے کہ اپنی نعمت کو دوسروں سے روک رکھتے ہیں, اور پھر دوسروں کے پاس نعمت دیکھ کر یہ خواہش کرنا کہ وہ بھی ختم ہو جائے, یہ حسد. فرمایا ام یحسدون الناس, یہ بدبخت وہ لوگ ہیں, ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ, کہ اللہ نے جو کچھ لوگوں کو عطا فرمایا ہے یہ بلکہ حسد کرتے ہیں. میں نے عرض کیا ام یا کے لیے بھی آتا ہے, ام کیا کے لیے بھی آتا ہے, ام بل کے لیے بھی آتا ہے. تو پچھلے ام کا ہم نے ترجمہ کیا تھا کیا, اور اصل میں وہ نفی کے لیے تھا, سوال نفی کے لیے تھا کہ کیا ان کا کوئی مملکت میں حصہ ہے. اگر حصہ ہوتا تو یہ تو ککھ نہ دیتے کسی کو. ام یحسدون الناس, یہاں آپ ترجمہ یا بھی کر سکتے ہیں, یا پھر یہ حسد کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ, یا اس کا ترجمہ بل زیادہ مناسب لگتا ہے کہ بلکہ یہ تو حسد کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ. یہ دینا انہوں نے کسی کو کیا ہے, یہ تو روکتے ہیں ان سے, اور ان کی نعمتیں بھی چھین لینے کے درپے ہیں کہ ان کے پاس جو کچھ ملا ہوا ہے. علی ما آتاہم اللہ من فضلہ, کس بات پر حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے اپنے فضل سے جو کچھ لوگوں کو عطا فرمایا. یہ لوگوں سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد اہل ایمان ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے. اس سے مراد دنیاوی نعمتیں بھی ہو سکتی ہیں. اس سے مراد دینی قیادت اور دنیاوی سیادت, وہ ساری جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مل گئی, یعنی بنی اسرائیل سے قیادت اور سیادت چھنی اور بنی اسماعیل میں آ گئی. اب چونکہ ان کو یہ اللہ کا فضل مل گیا, ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, اللہ تعالیٰ اس کی وضاحت فرماتا ہے. یہ فضل کیا ہے؟ یہ اصل میں نبوت ہے, اور وہ ریاست مدینہ کے سربراہ بن گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. دنیاوی قیادت بھی مل گئی, دینی سیادت بھی مل گئی. بنی اسرائیل کے پاس کچھ بھی نہیں رہا. اصل میں ان کو یہ تکلیف ہے, اصل میں یہ حسد کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فقد آتینا علی ابراہیم الکتاب والحکمہ, ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے دوسروں کو بھی تو ہم نے دیا تھا نا. وآتینا, فقد آتینا علی ابراہیم, ہم نے عطا کیا تھا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں الکتاب والحکمہ, کتاب بھی دی تھی, دانائی بھی دی تھی. یہ سب کچھ ان کے پاس تھا. اصل میں آل ابراہیم میں سے ایک تو حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام. اسحاق علیہ السلام کے پھر آگے یعقوب علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام سے آگے یوسف علیہ السلام. یہ پوری نسل جو چلی ہے یہ بنی اسرائیل کہلائی, اور سارے نبی اس میں سے ہوتے آئے, بادشاہ بھی اس میں سے ہوتے آئے. حضرت داؤد علیہ السلام جو نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے, حضرت سلیمان علیہ السلام نبی بھی تھے, بادشاہ بھی تھے. یہ سارے بنی اسرائیل کے نبی.
بنی اسماعیل میں تو اب آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے نا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد. تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ تم حسد کی وجہ سے یہ سب کچھ کر رہے ہو، یہ تمہارا کردار حسد پر مبنی ہے. فقد آتینا علی ابراہیم الکتاب والحکمہ، ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے ہم نے دیگر لوگوں کو بھی تو کتاب و حکمت دی تھی نا، وہ نبی نہیں آئے. وآتیناہم ملکا عظیما، ہم نے صرف ان کو دنیاوی یہ دینی قیادت یعنی نبوت ہی عطا نہیں کی تھی، بلکہ ہم نے ان کو بہت بڑی بادشاہت عطا کی تھی. ملکن عظیما، یعنی جس طرح کی بادشاہت سلیمان علیہ السلام کو ملی، داؤد علیہ السلام کو ملی، تو کسی کو نہیں ملی تاریخ میں. یعنی اندازہ کیجئے ہواؤں پر بھی ان کی حکومت تھی، ہواؤں پر بھی ان کا حکم چلتا تھا، پرندوں پر ان کا حکم چلتا تھا. ایسی بادشاہت کسی کو نہیں ملی. فرمایا یہ جو بادشاہت ہے، اور اگر آپ بنی اسرائیل کی تاریخ، ان کی یہودیوں کی اپنی تاریخ پڑھیں تو ان کے اندر ان کا باقاعدہ ایک زمانہ ہے، پورا ایک عرصہ ہے کئی صدیوں پر محیط، جس کو کنگز پیریڈ کہا جاتا، کہ اس کے اندر کئی بادشاہ ہے، کنگز پیریڈ ہے، باقاعدہ بادشاہ. اور حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام تو وہ نبی ہیں کہ جن کی نبوت بھی بے مثال تھی اور جن کی بادشاہت بھی بے مثال تھی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو حسد آ رہا ہے کہ بنی اسماعیل کو کیوں دے دیا، تو ان کو یہ نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ اتنی بڑی فضیلت، اتنی بڑی مملکت عطا فرمائی تھی، لیکن اس کے ایک ساتھ بھی انہوں نے اچھا نہیں کیا. فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ، کچھ لوگوں نے تو ان پر ایمان لائے، کچھ لوگ تو ایمان کا اظہار کرتے رہے. وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، لیکن کچھ لوگ ان کو بھی نہیں ماننا چاہتے تھے، اس سے بھی اپنے آپ کو روک لیا. وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، یعنی ان کے ساتھ تو تم حسد کرتے ہو، جو اپنے نبی تھے بنی اسرائیل کے، ان کو کیوں نہیں مانا، ان سے کیوں رک گئے. فرمایا ایسے سب لوگ اصل میں جہنمی ہیں. وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، ان کو جلانے کے لیے دہتی ہوئی آگ جہنم کی کافی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.